أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس میں سے پھلوں کا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے رزق دیا گیا تھا، حالانکہ ان کو اسی جیسا رزق دیا جائے گا اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں پر آیات کریمہ میں ماقبل میں دو عنوان بیان کیے گئے، ایک تو اصول بیان کیے گئے، یا ایھا الناس اعبدوا سے پہلی اصل توحید کو بیان کیا گیا، اور اصل ثانی رسالت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ تو یہاں پہ اصل ثالث جو ہے وہ معاد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تین سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ہم آئے کہاں سے؟ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے میں اس کو بیان کیا۔ دوسرا سوال کہ ہم نے دنیا میں رہنا کیسے ہے، کھانا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ یہاں پہ دوسرا جو ہے سوال کا جواب دے دیا۔ ہم نے جانا کدھر ہے، تیسرا سوال ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ جانا ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ، اور دوسرا ماقبل کی آیت میں چونکہ جو کفار تھے ان کا ٹھکانہ بتایا گیا کہ یہ جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے جب جہنم تیار کی گئی ہے تو مومنوں کے لیے کیا ہے، اہل ایمان کے لیے کیا ہے، ایمان کے بدلے میں کیا ملے گا ان کو؟ تو جواب دیا گیا کہ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر پہلی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدے میں پختگی ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہہ کر بتایا کہ عمل بھی درست ہو۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دنیا کی نہریں عارضی ہوتی ہیں، کبھی چلتی ہیں کبھی نہیں چلتی، کبھی گرمی کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کی نہریں کبھی کسی صورت میں منقطع ہونے والی نہیں ہیں۔ تو جنت کی وہ جو باغات ہوں گے ان کے نیچے نہریں چلنے والی ہوں گی۔ وہ نہریں کون سی ہوں گی؟ قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے کہ وہ پاکیزہ پانی کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ تو وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ تو وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ، یہ سارا آگے جو ہے سورہ محمد میں اور دیگر جگہوں پر اس کا بیان کیا گیا۔ تو یہ چار قسم کی نہریں جنتیوں کے لیے ہوں گی۔ اب آگے دوسرا کیا فرمایا ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی اس جنت میں سے انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا کھانے کو تو کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہمیں تو یہ اس سے پہلے جو ہے رزق دیا گیا ہے۔ اب پہلے رزق دیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے اس سے مراد دنیا، من قبل کا مصداق دنیا، یعنی دنیا میں بھی ایسا ہی دیا گیا تھا۔ تو دنیا میں ایسا دینے سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کے مشابہ ہوگا، لیکن جب کھائیں گے تو اس کی لذت اور اس کا مزہ جدائی ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا مزہ اور لذت جدائی ہونی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی کان نے آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی کے دل و دماغ میں اس کا کھٹکا پیدا ہوا ہے، ایسی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے ظاہری شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ سمجھیں گے تو یہ تو دنیا والی ہی چیز ہے، لیکن جب کھائیں گے تو مزہ لذت جدا ملے گی۔ یا صاحب جلالین نے جس طرح لکھا کہ اس سے مراد جنت میں ہی پہلے دیا جانے والا پھل جو ہے دوسرا اس کے مشابہ ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ پہلا ہی ہے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا مزہ اس سے بھی بڑھ کر اور اس سے بھی اچھا، تو اس میں کھانے کی لذت دوبالا ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب انہیں دیا جائے گا رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہمیں تو اس سے پہلے دیا گیا ہے، تو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ حقیقت میں انہیں جو ہے وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ الگ ہوگا۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اگلی نعمت یہ بتائی کہ ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مراد حوریں بھی ہیں اور مراد دنیا میں جو ان کی مومن بیویاں ہیں وہ بھی مراد ہیں، لیکن جنت میں ایسے وہ پاکیزہ اور مطہرات ہوں گی کہ حیض سے، نفاس سے، ہر قسم کے اقذار سے، اور اسی طرح روحانی رذائل سے، بد اخلاقی سے، اور ان ساری چیزوں سے پاک اور پاکیزہ بیویاں جو ہے ان کو عطا ہوں گی۔ اور اگلی سعادت ان کے لیے ہے کہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت ملنے والی ہے، جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان پر قائم رہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سعادت ملنے والی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اور ان کے لیے جنتیں اور باغات اور ان کا آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اہل ایمان کے حق میں اللہ کے وعدے جو ہیں وہ ہمارے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔